नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 106 आयत 36 सूरत अन्निसा। वाबुदुल्लाह, और तुम सब अल्लाह की इबादत करो। इबादत का लफ्ज़ आइन बा दाल से है और इबादत कहते हैं अल्लाह के सामने आजिज़ी इनकिसारी का इजहार करना, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना इबादत है। तो हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। क्यों करो? अल्लाह की इबादत क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है, वही हमें रिस्क देता है, वही हमारा मालिक है। वो सबसे ज़्यादा हमें जानता है, हमारी ज़रूरियात को भी पहचानता है, सबसे बढ़कर हमें प्यार करता है, वो सबसे बढ़कर हमारा खैर ख़्वाह है और उसने हमें पैदा भी अपनी इबादत ही के लिए किया है। यही हमारा मकसद है। उसका हम पर सबसे बड़ा हक भी यही है कि हम उसके बंदे बन कर रहें, उसके सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करें, उससे सबसे बढ़कर मोहब्बत करें, उसके सामने झुक जाएं। हमारी नमाज, कुर्बानी, हमारा जीना मरना सब उसके लिए हो जाए। तो फरमाया इबादत करो अल्लाह की, और क्या ना करो, वला तुशरिकु बिही शैया, और ना तुम शरीक ठहराओ उसके साथ किसी भी चीज़ को, छोटी या बड़ी, इंसान या जानवर या कोई भी हस्ती, कोई भी ऑब्जेक्ट। यानी अल्लाह की इबादत खालिस उसके लिए रखो और उसमें किसी और को शरीक ना करो। शिर्क क्या है? अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसके हुकूक, उसके इख्तियारात में किसी और को उसके बराबर समझना या किसी को उसका हिस्सेदार समझना, तो ऐसा ना करो। और शिर्क तो ज़रा बराबर भी अल्लाह को गवारा नहीं। तो किसी बड़ी चीज़ को शरीक करना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला को ये भी पसंद नहीं कि किसी ज़र्रे बराबर चीज़ को भी उसके बराबर करार दिया जाए। और शिर्क ऐसा गुनाह है जो कबीरा गुनाहों में शुमार होता है। मुआज़ बिन जबल से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुझे मालूम है कि अल्लाह का अपने बंदे पर क्या हक है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी की इबादत करें, यानी अल्लाह की, और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना ठहराएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? यानी इसके बदले फिर अल्लाह ताला उसको क्या देगा अगर वो ऐसा करें कि उसके साथ शरीक ना करें, कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। तो फिर अल्लाह उसके साथ क्या मामला करेंगे? तो मुआज़ बिन जबल ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनको अज़ाब ना देगा, यानी वो अज़ाब की तकलीफ़ से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। तो ये दो काम करना, एक अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराना, ये उन कामों में से हैं कि जिन पर अल्लाह की निजात का इन्हिसार है, बख्शिश का इन्हिसार है। किसी के पास कितने भी नेक अमल हों, लेकिन अगर उसने उन नेक अमाल के साथ शिर्क किया होगा तो सारे नेक अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी पल्ले ना बचेगा। और ये सबसे पहला सबक है तौहीद का, अल्लाह के हक का, जो बंदों को पता होना चाहिए। इस सबक के लिए तमाम अंबिया अल्लाह ने भेजे। हर पैगंबर ने आकर अपनी कौम से क्या कहा? ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके बनकर रहो। कुरान के बिल्कुल आगाज़ में भी कह दिया गया सूरह बकरा में, या अय्युहन्ना सुबुदू, ए लोगो अपने रब की इबादत करो। क्यों? अल्लाज़ी खलक़कुम, क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया और उनको भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और आखिर में क्या कहा? फला तजअलू अंदादा, तो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ, यानी ऐसी इबादत जो बिल्कुल खालिस हो,
प्योर, जिसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट ना हो। उसके बाद करने का काम क्या है? फरमाया व बिल वालिदैनी एहसाना। अक्सर अल्लाह ताला के हुक्म के बाद, अल्लाह ताला की इबादत के बाद वालदैन के हकूक़ हमें कुरान में मिलेंगे। फरमाया और वालदैन के साथ एहसान करो, व बिल वालिदैनी एहसाना, क्योंकि वालदैन की नाफरमानी और वालदैन को सताना कबीरा गुनाहों में से है। ऐसा शख्स जन्नत का मुस्तहिक नहीं जो अपने मोहसिन को सताए, क्योंकि वालदैन वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें वजूद बख्शा, यानी अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा किया मगर वो ज़रिया बने, यानी तुम कुछ ना थे। और माँ हुसूसन जिसने मुशक्क़त पर मुशक्क़त उठाकर 9 माह पेट में रखा और फिर तकलीफ़ उठाकर जन्म दिया, तो इंसानों में से सबसे ज़्यादा बड़ा हक माँ का है। बाप के मुकाबले भी माँ का हक ज़्यादा है। उसके साथ एहसान किया जाए। एहसान का मतलब है कि हर वो रवैया, हर वो तरीका इख्तियार किया जाए जिससे वो खुश हो जाएं, जिसमें उनकी भलाई मकसूद हो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनकी नाफरमानी से बचा जाए। और फिर याद रखें कि वालदैन में उनके वालदैन भी शामिल हैं। और फिर ख़ास तौर पर जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये सब भी किस कैटेगरी में आते हैं? वालदैन की। और फिर वो जो हकीकी वालदैन हैं, उनके अलावा जो है अगर किसी ने किसी का दूध पिया हो तो उस रज़ाई माँ का भी हक है। इसी तरह वो सारे रिश्तेदार जो वालदैन के दर्जे में आते हैं, मसलन खाला, मामू, चचा, ये सब क्या हैं? क्योंकि माँ बाप के बहन भाई हैं तो वो दर्जे और रुतबे में बाकी रिश्तेदारों से अदब और एहतराम और एहसान के एतबार से बढ़कर हैं। फिर इसी तरह रूहानी वालदैन जैसे उस्ताद हैं, या जिन्होंने हमारी तरबियत की हो, या बचपन में हमें पाला हो, हमें लिखना पढ़ना सिखाया हो, हमें इंसान बनाया हो, तो उनके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। उनकी भी ताज़ीम, अदब व एहतराम और ऐसे काम करने चाहिए जिससे उनका दिल खुश हो। अफ़सोस दुनिया में आज जितनी भी मादी तरक्की होती जा रही है, उतना ही अखलाकी ज़वाल हो रहा है, और जो रिश्ते अहम तरीन थे वो पीछे चले गए और दूसरे रिश्ते सामने आ गए। तो अदल क्या है कि हर चीज़ को उसकी जगह रखा जाए। इबादत क्या है कि जहाँ अल्लाह ने जिस चीज़ को प्लेस करने का हुक्म दिया है उसको उसी मुकाम पर रखो, उसको वहीं रखा जाए। अगर आप उसको उसके मुकाम से हटाएंगे, गिराएंगे, पीछे करेंगे, साइड पे कर देंगे, तो ये जुल्म होगा, और जुल्म के होते हुए बाकी नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं। फिर फरमाया व बिल वालिदैनी एहसाना व बिज़िल कुर्बा, और एहसान करो वालदैन के साथ और कराबतदारों के साथ। और उनके हकूक़ की अदायगी में एक असूल याद रखें, जो रिश्तेदार हैं, कि इनमें उनका हक ज़्यादा है जो सबसे ज़्यादा करीब हो, फिर उसके बाद फिर और बाकी फैमिली, और जैसे उनके बच्चे, तो ज़्यादा हकदार करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे माँ बाप हैं, और फिर उनके जो माँ बाप के दर्जे में लोग आते हैं वो करीब हैं, फिर इसी तरह औलाद है, फिर उनके आगे मज़ीद जो बच्चे हैं। और यहाँ क्या हुक्म है कि इनके साथ क्या करो? एहसान करो। और एहसान जो है ये बुराई के अपोजिट है, यानी उनके साथ बुरा सलूक ना करो, कोई ऐसा काम ना करो जिससे उन्हें अजियत हो, दुख हो। उनके साथ बदइखलाकी और बदतमीज़ी ना करो, और उनके हकूक़ गस्ब ना करो। वल यतामा, उसके बाद यतीम आते हैं। यतामा यतीम की जमा है। यतीम वो नाबालग बच्चा होता है जिसका बाप फोत हो जाए, तो उसके साथ भी एहसान करो, खा वो रिश्तेदार हो या ना हो। इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यतीम हमारा रिश्तेदार नहीं, कोई भी हो, उसके साथ एहसान करना होगा। सारी सोसाइटी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो यतीम बच्चों को लुक आफ्टर करे और उनके साथ अच्छा सलूक करे। और आप देखें कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, इंसानों के हकूक़ को किस तरह प्रोटेक्ट किया है, कि अगर किसी का बाप फ़ौत हो जाए
تو ساری سوسائٹی جو ہے کیا معاشرہ اس کی جگہ لے لے۔ دیکھیں پھر اس بچے کو کیا کمی رہے گی۔ ایک باپ کی جگہ اللہ نے اسے کئی لوگ دے دیے اور اس کے ساتھ احسان کرنے کو کہا۔ والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مساکین کس کی جمع ہے؟ مسکین کی۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکے، یعنی جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی جو ہے وہ بیسک نیڈز جو ہیں ان کو پورا کر سکتا۔ جیسے کھانا ہے تو کپڑا نہیں ہے، کپڑا ہے تو کھانے کو نہیں، سواری نہیں، شادی کا کوئی سامان نہیں، محتاج ہے، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح اچھا سلوک کہ جواب میں کسی صلے کی توقع نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کسی مسکین کے ساتھ اس لیے اچھا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی کام کر دے تو یہ احسان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو فوراً ہی آس لگا کر بیٹھ جاتا ہے اس بات کی کہ وہ بھی ہمارا کام کرے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اگر انہیں کام کے لیے بلاؤ تو آتے نہیں۔ تو اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ تمہارا کام کریں تو پھر ان کی مدد کرو تو ٹھیک ہے۔ تمہیں بھی ضرورت ہے لیکن تم نے آغاز تو کرو ان سے اچھا سلوک کرنے کا، پھر وہ کام بھی کریں گے۔ لیکن اگر تم نہ ان کی ضروریات پوری کرو، نہ ان کو کوئی پوچھو، تو پھر معاشرے میں سوچیں کوئی خوشحالی نہ آئے گی۔ تو احسان نہ صرف والدین بلکہ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی کرنا ہے۔ اور احسان کیا ہے کہ ایسا سلوک جو انہیں خوش کر دے اور ان چیزوں سے بچا جائے جو انہیں تکلیف دینے والی ہو۔ اور کس سے احسان کرنا ہے؟ والجاری، اور پڑوسی سے۔ کیسا پڑوسی؟ ذی القربہ، رشتہ دار پڑوسی، اس کے ساتھ احسان کرو۔ بعض اوقات رشتہ دار ایک گھر میں بھی رہتے ہیں، بعض اوقات جیسے ایک حویلی میں رہتے ہیں، بعض اوقات ساتھ ساتھ اوپر نیچے پورشن میں رہتے ہیں۔ تو رشتہ دار اگر خاص طور پہ ہمارے ہمسائے بھی ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے، لیکن صرف رشتہ دار ہمسائے ہی کا حق نہیں بلکہ الگ طور پر بھی بتا دیا گیا ہے والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسایہ بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے ہمسائے ہیں۔ کون کون سے؟ رشتہ دار اور اجنبی ہمسایہ۔ اور اجنبی کون ہے؟ کہ جس کے ساتھ کوئی خون کی رشتہ داری نہیں، پہلے آپ اس کو جانتے نہیں تھے کہ وہ کون ہے، مگر جب سے وہ آپ کے محلے میں پڑوس میں آ کر رہنے لگے تو آپ نے اس کو جان لیا۔ تو ہاں کوئی خاندانی دوستی رشتہ داری نہ بھی ہو تو بھی اس سے تم اچھا سلوک کرو۔ ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک پر بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے مسلسل ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ اس کو میرے مال کا وارث بنا دیں گے، یعنی اس کا حق رشتہ داروں کے حقوق جتنا ہو جائے گا کہ جس طرح مرنے کے بعد ایک ورثہ جو ہے اس کے رشتہ دار حقدار ہوتے ہیں، تو ایسے پڑوسی بھی وارث بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ جس طرح ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح یاد رکھیں بعض جرائم جو ہیں وہ 10 جرائم کے برابر گناہ کا باعث بنتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ اور ان میں سے ایک جرم کیا ہے؟ پڑوسی سے برا سلوک کرنا۔ اور برے سلوک میں کیا ہے کہ اس کے جان، مال، عزت کو نقصان دیا جائے۔ وصاحبی بالجنبی، اور ساتھی یا دوست پہلو کا، یعنی ہم نشین، وہ شخص جو آپ کے ساتھ اٹھتا ہو بیٹھتا ہو، آپ کے فرینڈز، کیونکہ عموماً فرینڈز اکٹھے بیٹھتے ہیں یا پھر آپ کہیں اکٹھے کام کرتے ہیں، جیسے کولیگز آفس میں ایک ساتھ ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، تو جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جن کی سیٹس آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ دیکھیں قرآن نے کس طرح ہر چیز کو ہمیں بتایا، کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔
زندگی کے ہر موقع اور پہلو کے بارے میں ہماری خوبصورت رہنمائی کی ہے کہ پڑوسی تو وہ ہے جو مستقل رہائش رکھتا ہے نا ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، لیکن یہ صاحبی جو ہے بالجم بھی ہے، کون ہے؟ ساتھی، دوست، جو آپ کے ساتھ ہر وقت تو نہیں ہے، لیکن جب ساتھ بیٹھتا ہے تو ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ آپ پر حق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، اس کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ جیسے کبھی جہاز میں ساتھ ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور بس میں ساتھ سفر کرتے ہیں، کئی لوگ تو ایسے بیٹھتے ہیں کہ دوسرے کو گزرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بچے ساتھ ہیں تو انہیں کسی بات سے نہ منع کریں گے، شور کر رہے ہیں تو نہ چپ کرائیں گے، اور دوسروں کو سونے میں بھی سفر کے دوران کبھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی آپ جہاز میں ہوں، ٹرین میں، کسی کشتی میں، بس میں، آپ آرام سے سفر کریں، اس طریقے سے سفر کریں کہ آپ اپنی زندگی کی بھی اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں، کوئی ایسی نہ حرکت کریں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ اور حدیث ہے، اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے حق میں بہترین ہے، اچھا ہے، یعنی اس سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح مسافر بھی جب ساتھ سفر کرتا ہے تو وہ صاحب الجنب ہے، یعنی وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سفر میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو جو دوسرے بھی آپ کے ساتھ ارد گرد جو گاڑیوں میں ہیں وہ بھی مسافر ہیں، ساتھی ہیں پہلو کے، ان کی بھی حفاظت کا خیال رکھیں۔ اسی طرح وہ مسافر جو دوسرے علاقے سے سفر کر کے آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں آئے ہوں تو ان کا بھی، پہلے زمانوں میں جب ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو جو مسافر تھے وہ مسجدوں میں قیام کرتے یا مسافر خانے ہوتے تھے، تو مسافر خانوں میں بعض اوقات کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی بیمار ہو جائے تو علاج معالجے میں مشکل ہوتی تھی، تو اس شہر کے رہنے والے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر لک آفٹر کریں کہ جو کسی غرض سے سفر کر رہے ہوں، مسافر کوئی بھی ہو، ہر طرح کا، کیونکہ سفر کئی وجوہات کی بنا پر کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی چیز کا کوئی محتاج ہو جائے، جیسے اس کو رستہ بھول جائے کہ کدھر جانا ہے، یا اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ان کی زبان نہیں سمجھ آتی، ہم انہیں جانتے نہیں، تو اس اجنبیت میں انسان کبھی سمجھتا ہے کہ میری یہ کوئی ذمہ داری نہیں، اور کہ میں اس کی کوئی مدد کروں، کہ میں کون سا اس کو جانتا ہوں۔ لیکن ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ مسافر کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہے، کوئی بھی، وہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اگر وہ اس سے مدد مانگے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے، اور اس کے ساتھ بھی برے سلوک سے بچنا چاہیے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو غلام اور لونڈی، اور اس کے علاوہ جانور بھی ان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جانور بھی انسان کی ملکیت ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، تو یہ جانور جو ہیں یہ کوئی جنگلوں میں تو نہیں رہتے نا، تو یہ انسان کا مال تصور ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کیونکہ جو وحشی جانور ہیں وہ اپنا خیال خود کر لیتے ہیں۔ اب شیر کا خیال تو نہیں ہم رکھنے کی ہمیں ضرورت نا، تو ان سے بھی اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے، لیکن خاص طور پر وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، مجبور بیچارے، تو دیکھیں جیسے گرمیاں ہیں تو جانور کبھی دھوپ میں نہ بندھے ہوں، سردی میں ان کی سردی کا خیال رکھا جائے، چارے پانی کا خیال رکھیں، یہ بدسلوکی نہ کی جائے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بدسلوکی ہے۔ اور جیسے کہا گیا کہ آپ اگر جانور کو ذبح بھی کریں تو اس طرح سے کہ اسے تکلیف نہ ہو، چھری تیز ہو، تو یہ ساری صورتیں ہیں جانوروں سے متعلق، اور خصوصاً جو انسان ہیں پھر، یہ تو جانوروں سے متعلق ہے بات، اور وہ غلام ہیں انسان جو، تو ان کے بارے میں تو ہمیں بہت دین میں تلقین ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنے آخری وقت میں امت کو جو آخری الفاظ میں انہوں نے وصیت کی
وہ دو چیزوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے لونڈی غلام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بار بار دہرائے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ ان کو دل میں دہرا رہے تھے، آپ کے لبوں سے پتہ چل رہا تھا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور غلاموں کا حق یہ بھی ہے کہ انہیں جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لو۔ یعنی وہ انسان ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے تو یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا جو بھی ہو شیہی خور، تکبر، فخر کرنے والے کو۔ مختالن خیل سے ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں۔ کبھی اس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہوتا ہے، اس کی چال میں ایک اکڑ سی ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر نفسیاتی طور پر ایک خود پسندی کا احساس ہو، وہ اس کی چال میں بھی چھلکتا ہے۔ خصوصاً جب لوگ بہت خوبصورت اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا تیار ہو کر نکلتے ہیں تو چال پر بھی اثر نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم سب سے اچھے لگ رہے ہیں، تو چال میں اترانا آ جاتا ہے۔ مختال ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اپنے اوپر بڑا مان ہوتا ہے۔ فخورا جو ہے بہت فخر کرنے والا، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا، اپنی تعریفیں کرنے والا۔ مختال اندرونی کیفیت ہے خود پسندی کی، اور فخور کیا ہے، وہ چیز اندر نہیں رہتی بلکہ پھر کیا ہے، وہ زبان پر آ جاتی ہے، اور انسان پھر جہاں بیٹھتا ہے اپنے گن گانے لگتا ہے، اپنی تعریفیں، اپنی باتیں بہت کرتا ہے۔ تو اللہ کو یہ رویہ پسند نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی نظر میں وہ شخص کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے جسے اپنے گناہوں اور اپنی کمیوں کا احساس ہو، ہاں وہ کوئی بھی ہو، ہاں وہ بہت نیک ہو، یعنی اسے ہمیشہ اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے، اگر کوئی تھوڑی بہت نیکی کر لیتا ہے، کوئی 4 حرف پڑھ لیتا ہے، تو پھر اسے لگتا ہے کہ میں تو اب علم والا ہو گیا ہوں، اور ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ ایسا عبادت گزار جو 2 نفل زیادہ پڑھ کے غرور میں مبتلا ہو جائے، اس سے بہتر کون ہے؟ وہ جو 2 نفل تو نہیں پڑھتا لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ انسان کو کسی بھی چیز کا غرور ہو سکتا ہے، لیکن بدترین غرور علم کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اور مزید کون سے لوگ اللہ کو پسند نہیں مختال اور فخور کے علاوہ، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔